آج کا عنوان ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن بھی ایک عام مرض ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، اور اکثر افراد، خواتین اور مرد، اور بعض دفعہ ایسے مریض بھی دیکھنے میں آتے ہیں جن کی عمر نہیں ہوتی ڈپریشن کی، مثلاً اسٹوڈنٹس، چھوٹی عمر کے بچے بچیاں، ان میں بھی بعض دفعہ ڈپریشن کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی جو اقسام ہیں، مثلاً گریف ری ایکشن، ڈپریسو نیوراسس، مینک، اینڈوجینس ڈپریشن اور ری ایکٹیو ڈپریشن، یہ ایک اقسام ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کروں گا، اور کلینک پہ ایک مریض جو آتا ہے وہ کن علامات کے تحت آتا ہے، اور اس کے کس طرح لیبارٹری ٹیسٹ سے ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، یا اس کا دیگر بیماری کے ساتھ کس طرح ہم فرق معلوم کر سکتے ہیں، کیا یہ ڈپریشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ پھر آخر میں اس کی جو ہومیوپیتھک سے ہم کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں ہومیوپیتھک ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور کس حد تک مریض کو کور کر سکتی ہے۔ اس کی جو عام علامات ہیں وہ اس میں سر درد، تھکاوٹ، وزن کم ہونا، بھوک ختم ہو جانا، جسم میں درد رہنا، یہ عام علامات ہیں۔ تو لیکن کچھ علامات ایسی بھی ہوتی ہیں جو عام طور پر نہیں ملتی، وہ کسی خاص مریض میں آتی ہیں۔ مثلا ڈپریشن کے بعد مریضوں میں نیند بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ انگزائٹی میں عام طور پر نیند مریض کی اٹھ جاتی ہے، لیکن ڈپریشن میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مریض کو نیند زیادہ آتی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی سے افسردہ رہتا ہے، اس کو اپنے کاموں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرتا ہے، ہر وقت افسردہ رہتا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ مریض سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے بچپن میں یا چھوٹے ہوتے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو سوچتا رہتا ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں ہوئی ہیں۔ اور بعض احساس کمتری کا جو احساس ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی مریض کو ڈپریس کر دیتا ہے، اور امیدوں سے باہر نہیں نکلتا، اور ماضی میں ہی کھویا رہتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے مرد یا خواتین تو ان کو مخالف جنس میں جو ہے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر ازدواجی تعلقات جب خراب ہوتے ہیں، اس سے پھر گھریلو جھگڑے، لڑائیاں، یہ مسائل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔ بعض دفعہ مریض کی بھوک اڑ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو بھوک بہت زیادہ لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں مریض جا رہا ہے۔ جتنا ڈیپلی یہ بیماری ہوتی جائے گی اس کا علامات بھی مریض کی گہری ہوتی جائیں گی۔ مریض کو بار بار رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ زندہ نہ رہے، کاروبار سے توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہر کام ایسا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک دفعہ ایسی بھی بعض دفعہ مریضوں میں آ جاتی ہے یہ ڈپریشن کی وجہ سے کہ وہ وہم کرتا ہے مریض کہ مجھے کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے، مثلا کینسر ہو سکتا ہے، یا بعض دفعہ وہ خیال کرتا ہے کہ شوگر ہے یا دل کی بیماری ہے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی ذہنی کیفیت اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی پختہ اس کے ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں ان بیماریوں کا شکار ہوں۔ یا بعض دفعہ اس کو خوف آنا شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ کے، مرنے خوف یا آخرت کا خوف یا اس طرح کی چیزیں، یا بعض خودکشی کا رجحان بھی پایا جاتا ہے مریض کے اندر۔ اگر یہ بیماری زیادہ بڑھ جائے تو سائیکوٹک ڈگری تک، لیول تک یہ بیماری چلی جاتی ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو بعض دفعہ
یہ جو ڈپریشن کا جو اٹیک ہے یہ خاندانی بھی ہوتا ہے، یعنی فیملی وائز بھی یہ بیماریاں چلتی ہیں. اگر مریض بعض دفعہ ایسے مریض بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کے گھریلو حالات صحیح نہ رہے ہوں اور جو پرورش صحیح نہ ہوئی ہو یا اس طرح کے ماحول میں رہے ہوں تو وہ بھی ڈپریشن میں کے مریض میں چلے جاتے ہیں. یا اور ایسی مریض بھی دیکھے ہیں جن کو خاندانی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ معاشی مسئلہ نہ کسی طرح کا اور مسئلہ، لیکن اس کے باوجود وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو اور ایسی فیملی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہر طرح سے کوئی گھریلو، میں نے بالکل تفصیل سے ہسٹری لی مریضوں کے لیے، گھریلو طور پر کسی طرح کی بھی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے ایک ذرا برابر بھی، لیکن اس کے باوجود وہ مریض ڈپریشن کا شکار ہے. تو یہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو کافی ہسٹری علامات لینے کے بعد اس درجے پہ مریض ڈاکٹر پہنچتا ہے کہ آیا یہ ڈپریشن کا مرض ہے اس کو. اور اس ڈپریشن کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا بعض مریضوں میں جنسی خواہش ختم ہی ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو اگر ہم جنسی خواہش کا علاج کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال اس میں ریکوری آئے گی جب تک ہم اس کو مریض کو ڈپریشن سے باہر نہیں نکالتے مریض کو. تو یہ پہلی ویڈیو ہے. باقی اس کی جو اقسام ہیں اور پھر اس کے بعد مزید تفصیل، اور پھر اس کا ہومیوپیتھی میں اس کا کیا کس طرح اس کو ہم ہومیوپیتھی استعمال کر کے اس کو مریضوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.